عزائم جن کے پختہ ہوں، یقین جن کو خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مدرسہ پلس پروگرام کے مختلف سینٹرز قائم ہیں۔ ایک سینٹر جامعہ رحمت گھگرولی سہارنپور میں بھی ہے۔ ان خانقاہوں سے جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں وہ اس پورے علاقے کو روشن کر رہی ہیں۔ شاید اسی جذبے کے تحت ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے مدرسہ پلس پروگرام کے تحت جس سینٹر کا انتخاب کیا ہے وہ جامعہ رحمت ہے۔ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عصری علوم کے ساتھ دینی علوم بھی حاصل کریں، تربیت کا ایک پورا نظام اپنے اندر سمو کر جب وہ یہاں سے فارغ ہوں تو یہ معاشرہ، یہ سماج کہہ سکے کہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے شاہین گروپ سے استفادہ کیا ہے، جنہوں نے جامعہ رحمت سے استفادہ کیا ہے اور آج سماج کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محمد زبیر ہے۔ یہاں سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں جی، پڑھ کر کے چھوڑ دیا تھا پڑھائی کر کے چھوڑ جی، دیا تھا؟ قرآن کا اچھا جی، ہمارے پاس کچھ نہیں آیا تھا۔ اب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اب کیا سیکھا آپ نے؟ اب بہت کچھ آ گیا جی، سوال بھی آ جا کر لیتے ہیں جی، اور نام بھی بنانا آ گیا۔ ہمارے پہ کچھ نہیں آیا تھا۔ میرا نام محمد تابش، تو میں ایڈمیشن لیا، اس کے بعد پڑھائی کی، ABCD بھی نہیں آتی تھی، اور اب ماشاءاللہ سینٹر بھی بنا لیتے ہیں اور انگلش پڑھنے بھی آ گئی، وہ میتھ میں بھی سوال کوئی کچھ نہیں آتا تھا جی، سوال بھی کر لیتے ہیں جی اور انگلش بھی پڑھ لیتے ہیں۔ When Dr. Umar finished his night duty and came home, اس سے پہلے ہم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، ABCD بھی صحیح سے نہیں آتی تھی، اب ماشاءاللہ انگلش بھی پڑھ لیتے ہیں۔ میرا نام محمد ندیم ہے اور میں یہیں کا گھگرولی کا رہنے والا ہوں، اور ہمارے والد محترم کھیتی کا کام کرتے ہیں، فارمر ہے۔ ہم نے کچھ نہیں پڑھا تھا ہندی دنیا کے بارے میں، دنیاوی تعلیم کے بارے میں۔ ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی کچھ دنیاوی تعلیم سیکھیں اور بھلائی کے لیے کچھ کام کر سکے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں روحانی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ایک اچھا عالم اور لیڈر بننا چاہتا ہوں، قوم کی اور دیش کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم پہلے اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، قرآن کا دور کر رہے تھے۔ ہم کو یہ معلوم ہوا تو ہم اس میں ایڈمیشن لیا۔ ہمارے استاذوں نے ہم سے کہا، ماشاءاللہ ہم کو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ہمارے ٹیچر ہم پہ بہت محنت کر رہے ہیں۔ پہلے کبھی اسکول نہیں گیا، بس ابھی سے یہیں سے انگلش میتھ پڑھنا شروع کیا پہلے۔ ماشاءاللہ بہت کچھ آیا ہے، لکھ بھی سکتا ہوں، پڑھ بھی سکتا ہوں اور حساب بھی کر سکتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے کا لیول ہے وہاں تک اس کا ٹیسٹ لینے کے بعد جب وہ آگے کچھ نہیں کر پاتا تو میں وہیں سے اس کو پڑھانا شروع کرتا ہوں۔ مجھے بچوں کو، ایسے بچوں کو پڑھانے میں بہت اچھا لگتا ہے، اور بچے بھی بہت زیادہ میرے سے سیکھ رہے ہیں۔ کچھ بچے ایسے آتے ہیں جو شروع میں ان پہ گنتی تک نہیں آتی تھی، ان پہ بولنا تک نہیں آتا تھا، ایسے بچے تھے، لیکن آج وہ سوال کر رہے ہیں۔ میرا نام محمد ارشاد قاسمی ہے۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت ہی بیسٹ پروگرام مدرسہ پلس کے نام سے اسٹارٹ کیا۔ یہ بہت ہی خوش نصیبی ہمارے لیے، آج میں اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہوں۔ پہلی بار پیرنٹ کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا بچہ تو ABCD بھی نہیں جانتا ہے اور میتھ کا ایک کچھ بھی نہیں جانتا ہے، وہ کیسے کر پائے گا؟ تو ہم نے ان کو یقین دلایا کہ آپ ایک مرتبہ ہمارے نظام کا، ہمارے سسٹم کا حصہ بنائیے اور 1 مہینہ آپ مجھے موقع دیجئے، اس کے بعد آ کر ہمیں فیڈ بیک لیجئے، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کا بچہ کیوں نہ ہوگا قابل۔ تو الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہیں، اور ہمارے بچے یہاں پر آ کر کے ایڈمیشن لیے اور پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے فیڈ بیک لیا ہوگا، ماشاءاللہ جو بچے ABCD نہیں جانتے تھے، آج بہت ہی مختصر وقت میں
اور الحمدللہ پورے سینٹینس پڑھ لیتے ہیں, بول بھی سکتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں آرام سے. میں نے جب سے یہ انسٹیٹیوشن جوائن کیا ہے الحمدللہ مجھے بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچے پڑھنے میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں, کیونکہ اب سے پہلے مدرسوں میں یہ نظام نہیں تھا, اور یہ نظام اب آیا تو بچے بھی بہت خوش ہیں اس سے, کیونکہ وہ بھی ہندی, انگلش اور میتھ, سائنس وغیرہ جاننے کے خواہش مند تھے. تو جیسے ہی ان کو یہ باتیں پتہ چلی اور یہاں آئے, انہوں نے دیکھا, آبزرو کیا اور پڑھ رہے ہیں اب, تو الحمدللہ وہ بھی بچے بہت خوش ہیں. اس تعلق سے تو صرف یہ میری عرض کرنا ہے کہ الحمدللہ بہت سارے جو ہمارے علماء دین ہیں, اکابرین ہیں اور دانشوران ہیں, انٹلیکچوئل لوگ, ان حضرات کی بڑی اچھی باتیں, بڑی اچھی رائے سامنے ہیں. لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا اور میری ناقص رائے یہ ہے کہ ہم کو تفریق نہیں کرنی چاہیے دینی تعلیم میں اور دنیاوی تعلیم میں, کیونکہ یہ بات سامنے ہے کہ اگر ہم نے دین کی خدمت کری اور خدمت خلق کے جذبے سے بھی ہم نے دونوں چیزوں کو یکساں رکھا تو انشاءاللہ اس میں دین کا بھی فائدہ ہے اور ہماری امت مسلمہ کا بھی فائدہ ہے, پوری انسانیت کا فائدہ ہوگا. یہ شاہین گروپ کا جو مدرسہ پلس پروگرام متعارف جب سے ہوا اور ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کری رمضان المبارک سے پہلے, ہمارے بہت ہی قابل قدر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو اس وقت اس کے روح رواں ہیں شاہین گروپ کے اور اس کے پورے انسٹیٹیوشنز کے, تو الحمدللہ ہم نے ان کی فکر کو کئی مرتبہ سنا بھی, اور وہ جس طریقے سے کام کو کر رہے ہیں اور ہمارے اکابرین اور علماء کی سرپرستی میں مکمل اور دینی ماحول کے اندر الحمدللہ جو تربیت کا نظام دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بے حد پسند آیا, اور ان کے افکار اور ان کے خیالات جو بالکل بہترین حسین امتزاج ہے دینی اور دنیاوی, تو ہم نے بھی بہتر سمجھا کہ الحمدللہ ہم دینی تعلیمی اداروں کے اندر بڑا کام ہو رہا ہے, لیکن اگر اس طریقے سے ہمارے علماء اور دانشوران حضرات جو ایسی صحیح فکر رکھتے ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں وہ اگر جڑ کر کے کام کریں گے تو انشاءاللہ کام زیادہ ہوگا اور تعلیمی ترقی بھی ہوگی, ملک کی ترقی بھی ہوگی, اور سب سے بڑھ کر کے تربیتی پہلو جو ہے وہ زیادہ سامنے آئے گا اور اجاگر ہوگا. تو اس نظام سے ہمیں لگا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا جو پہلو ہے وہ بہت بہترین ہے, اور ماشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے, طلبہ کے اندر جو ہے وہ بڑا رجحان پیدا ہو رہا ہے, دلچسپی بھی پیدا ہو رہی ہے, اور وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم حافظ اور مفتی اور قاری ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے عصری علوم کو بھی حاصل کر لیا, اور شاہین گروپ جس کا میں سمجھتا ہوں جو بہترین اس کی صفت ہے, اس کی جو خصوصیت ہے وہ تربیت ہے. تعلیم تو بہت ساری جگہوں پر مل سکتی ہے, لیکن صحیح تربیت ہو جانا بچے اور بچیوں کی ملت اسلامیہ کی وہ بہت کم انسٹیٹیوشنز میں ملتی ہے اس وقت پورے ملک میں جو صورتحال پوری دنیا کی ہے. تو ہم کو یہ پسند بھی آیا اور الحمدللہ ہم نے اس کو جامعہ رحمت کے اندر شروع بھی کیا, اور اس سے طلبہ بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے اور زیادہ فائدہ ہوگا, اداروں کو بھی فائدہ ہوگا, تعلیمی اداروں کو اور طلبہ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ, اور ان کی صحیح فکر جو ہے وہ سامنے پورے ملک کے آئے گی اور وہ ملک کی بہت اچھی خدمت کر سکتے ہیں.